انسان کی حفاظت کا سب سے بڑا کوش اور بچاؤ کا ذریعہ اگر کچھ ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی مدد اور حفاظت ہے، اور وہ ملتی ہے تقوی سے، ایمان سے، نیکی سے۔ بچوں کو بچانا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو نیک بناؤ، دینی اسلامی تربیت دو، صحیح عقیدہ سکھاؤ۔ اس سے بڑھ کر بچاؤ کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اگر بچوں کی فکر ہے تو چوری چکاری اور جھوٹ سے کمائی ہوئی دولت دو گے تو اور زیادہ خطرے میں ڈال رہے ہو۔ حرام کھائے گا آپ کا نافرمان بنے گا، اللہ کا نافرمان بنے گا، تو اس کو حرام سے بچاؤ، حلال روزی کھلاؤ، نیکی سکھاؤ، توحید بتاؤ، شرک سے بچاؤ۔ توحید اختیار کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ اختیار کر لیا، بدعقیدگی سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ یہ آج ہمارے یہاں الگ الگ روز روز نئی نئی تنظیمیں پیدا ہوتی ہیں، ہاں پرانی بھی ہیں گمراہ، صوفیت ہے، جہمیت ہے، قدریت ہے، اعتزال ہے، یہ جو میں نام لے رہا ہوں آپ کو اس نام سے نہیں ملے گا، لیکن آج جو ہمارے یہاں ارد گرد میں تحریکیں ہیں، اخوانیت کے نام پہ، جماعت اسلامی کے نام پہ، فلاں نام پہ، ڈھما نام پہ، جنہوں نے قرآن و حدیث کے راستے سے ہٹ کر اپنے راستے بنائے ہیں، دینداری اختیار کرتے ہیں، جذبہ بہت اچھا ہوگا، لا الہ الا اللہ کی تشریح صحیح نہیں کرتے، قرآن حدیث کی بنیادوں کو غیر ضروری قرار دیتے ہیں۔ ہمارا بچہ وہ سیکھ رہا ہے، اس پر چل رہا ہے، ہم خوش ہیں، ارے دین کا کام ہی تو کر رہا ہے نا، بدعت کر رہا ہے، ارے ہاں نماز ہی تو پڑھ رہا ہے نا 15 شعبان کو، وہ نماز پڑھ کے اللہ کے غضب کو بھڑکا رہا ہے، کیونکہ وہ رسول اور اللہ کی شریعت کی مخالفت کر رہا ہے، لوگوں کی بنائی ہوئی شریعت پر عمل کر رہا ہے۔ یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کیونکہ ہم نے تربیت دی نہیں ہے، دین سکھایا ہی نہیں ہے، اصول جانتا ہی نہیں ہے۔ نماز تو پڑھ رہا ہوں نا، ہم نماز غلط پڑھ رہا ہے، سنت کے خلاف پڑھ رہا ہے، ایسے ڈھنگ سے پڑھ رہا ہے کہ رد ہو جائے، اس کے اندر غیر اللہ کو پکارتا ہے، پوری نیکیاں ضائع کرتا ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے، سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن حدیث جاننے کی فرصت نہیں ہے۔ تو ہم نے خود اپنے آپ کو بچانے کے سارے راستے بند کر دیے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی مدد نہ آنے پر شکوہ کیا۔ اس پورے تناظر میں میں یہ عرض کرما یہ دعا پیش کرنا چاہتا تھا، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری۔ اس پورے تناظر میں یہ ایک دعا میں پیش کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع دعاؤں میں سے ہے، اس پر پورا خطبہ ہونا چاہیے لیکن وقت زیادہ پہلے ہی ہو چکا، سرسری تذکرہ کروں اس تناظر میں کہ اس دعا میں بھی دیکھیے کہ دین، دنیا، آخرت تینوں کی بھلائی اور اصلاح مانگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سب سے پہلے دین کا ذکر کیا، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین پر سب سے زیادہ زور دیا جائے، سب سے بڑی بنیاد، اگر یہ صحیح ہے تو باقی چیزیں بھی صحیح ہوگی۔ اور دین پر ایک اور بھی بات ہے، دین پر توجہ دینے میں ایک اور مسئلہ جو ابھی میں نے اشارہ کیا کہ غلط دین بھی نہ سکھایا جائے، سیکھا جائے، کہ اب دین کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں تو جس ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارے ارد گرد میں جو ماحول ہے، بدعت ہے، شرک ہے، کفر ہے، غلط عقیدہ ہے، غلط منہج ہے، اس کو پیچھے چل پڑے اور اصول بنا لیا، ٹی وی چینل پہ آ رہا ہے، اس کے فلاں کے اتنے فالوور ہیں، اتنے لائک کرنے والے ہیں، تو اس کے پیچھے بھاگنے لگے، چاہے وہ حدیثوں کا انکار کرنے والا ہو، چاہے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والا ہو، متشابہات کے پیچھے جانے والا ہو، یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہو، صوفیوں کی شکل میں، کسی اور شکل میں، ہم اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ قرآن سیکھنے کی بات کرتے ہیں، قرآن کا شعوری مطالعہ کریں، قرآن کے نام پہ اپنے مولانا کی تشریح قرآن اور تفہیم قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن نہیں، اپنے عالم کی تشریح پڑھانا چاہتے ہیں اور اس کو شعوری مطالعہ کہتے ہیں۔ ابھی آج کل ایک چیز ہے، میں ابھی وانمباڑی تمل ناڈو گیا تھا تو دو نوجوانوں نے ایک سوال کیا، بس یہیں ختم کر دوں گا، دعا کی تفصیل پھر کبھی۔ دو نوجوانوں نے سوال کیا کہ آج کل ہمارے یہاں ایک چیز یہ چل رہی ہے کہ قرآن کا مختصر سا مدرسہ، میں نے بھی اخبار میں کہیں دیکھا، 5 منٹ کا مدرسہ یا فلاں مدرسہ، تو اس میں یہ ترغیب دیتے ہیں کہ آپ فلاں لفظ قرآن کو کیسے سیکھیں، ہاں 3 دن کا 4 دن کا، تو اس میں کیا 3 دن کا 4 دن کا مدرسہ جس میں بہت سارا قرآن آپ جان جائیں گے، تو تاثر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن کا ایک لفظ فی حرف ہے، یہ فی یعنی میں، یا کہیں کہیں اس کا دوسرا معنی بھی ہوتا ہے، تو میں یا پر، فی بمعنی علی، اس کا یہ معنی ہوتا ہے قرآن مجید میں۔ اب آپ کو ہم نے بتا دیا کہ فی کا معنی میں، اب قرآن مجید میں یہ فی کا لفظ، مثال کے طور پہ، میں ٹھیک نہیں جانتا، ایک مثال دے رہا ہوں، اپنے طور سے کہہ رہا ہوں، قرآن مجید میں یہ لفظ فرض کیجئے 500 مرتبہ آیا، 500 مرتبہ نہیں ہے، میں اپنے طور سے کہہ رہا ہوں مثال سمجھانے کے لیے،
ہاں کہ 500 مرتبہ آیا, تو بولیں گے فی کا مطلب آپ کو پتہ چل گیا, مطلب قرآن کے 500 جگہ سے 500 الفاظ آپ کو معلوم ہو گئے, 500 قرآنی لفظ کا معنی آپ کو پتہ چل گیا. قرآن میں لفظ حمد آیا ہے, اس کا معنی تعریف کرنا ہوتا ہے, قرآن میں اتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے, لہٰذا آپ کو اتنا معنی معلوم ہو گیا. اس طرح سے کچھ تعلیم دی جا رہی ہے. ابھی ایک مصیبت تھی کہ وہ لوگ جو تھوڑا موڑا پڑھ لیتے ہیں, فتویٰ دینے لگتے ہیں, دعوت کا کام کرنے لگتے ہیں. قرآن حدیث پہنچائیے علماء کی سرپرستی میں, جتنا معلوم ہے اتنا. یہاں تفریق نہیں رکھی گئی, لہذا فساد پھیل رہا ہے. اور قرآن و حدیث میں یہ اس فساد کا ذکر ہے کہ جاہلوں سے, چھوٹے لوگوں سے لوگ دین سیکھیں گے, قیامت کی نشانی ہے. اب یہ ایک نئی چیز آ گئی ہے, تو میں نے اس کو کہا کہ جو ہمارے یہاں شارٹ کٹ ہے نا, سہولت پسندی. آج کل جو ماڈرن زمانہ ہے, ڈاکٹر, انجینئر, اس کے نام سے لوگ متاثر اور مرعوب ہوتے ہیں. اور میں نے دیکھا پڑھے لکھے لوگ بھی عجیب و غریب قسم کے کہ جہالت کا شکار ہیں. جہالت کہیے, نادانی کہیے, نیت اچھی ہو سکتی ہے کہ نہیں نہیں علماء کو بھی یہ پڑھنا چاہیے, علماء کو ڈاکٹر بننا چاہیے. چلو بن گیا, اب عالم ڈاکٹر بن گیا, دواخانہ کھول رہا ہے, خطبہ تقریر نہیں کر رہا ہے, دین کی دعوت نہیں دے رہا ہے, تو کہتے ہیں ارے عالم بن کے ایسا نہیں کر رہا ہے. وہی آپ کہتے ہو نا, معاش کو اس کو خود کفیل ہونا چاہیے, خود کفیل بننے کے لیے وہ کما رہا ہے, تو پھر شکایت کیوں کر رہے ہو؟ اگر عصری تعلیم نہیں ہے تو مدرسے میں آپ بچے کو بھیجیں گے نہیں, مالدار تو بالکل نہیں بھیجے گا. حقیر سمجھتے ہیں, عالم بن رہا ہے, ارے کیا بن رہا ہے. تو ڈاکٹر لوگ کتنی خدمت دے رہے ہیں, انجینئر کتنی خدمت دے رہے ہیں. ہمارے یہاں میں اکثر اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ فلاں شہر کا سر بلند ہوا اور یہ ہوا اور وہ ہوا, فلاں نے پاس کر لیا, فلاں نے جو پاس کر لیا, کلکٹر بن گیا, ڈاکٹر بن گیا, قوم کو کتنا فائدہ پہنچا رہے ہیں, قوم کے مسائل کے حل میں ان کا کیا حصہ اور کیا یوگدان ہے. کہاں غائب ہو جاتے ہیں کچھ دنوں کے بعد. ایک اور جو ہے کمیشن کھانے والا آ گیا, سودی لین دین کر کے دواخانہ بنا رہے ہیں, اتنا چارج کرتے ہیں کہ غریب کی جو ہے پیٹھ ٹوٹ جائے, کمر ٹوٹ جائے. تو یہ خدمت ہے, یہ فخر کی بات ہے. ڈگری لینا کا فخر کی بات ہے, ڈگری سے جو ہے قوم کے سر بلند ہوگا. یہ جو فیشن چل رہا ہے نا تعلیم کے, اور تعلیم کے نام پہ تجارت ہو رہی, دکانیں کھلی ہوئی ہیں, کوئی تعلیم عالم کا مقصد نہیں سامنے رکھا ہے. یہ دین کی نہ ہونے کی وجہ سے یہ تعلیم بھی گمراہ ہے. آپ کی تعلیم اس وقت مفید ہوگی جب دین ساتھ ہوگا. اللہ نے صرف پڑھنے کا حکم نہیں دیا کہ پڑھو, یہ کہا اقرا بسم ربک, اپنے رب کے نام سے پڑھو. پڑھنا ہے تو رب کو مت بھولو. ہر رب کو بھول کے لوگ پڑھ رہے ہیں تو کیا کیا بنتا ہے. اور قرآن حدیث کی تعلیم کو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علم کو کہتے ہیں گھٹیا ہے, اللہ کے رسول کے علم کو غیر ضروری مانتے ہیں. ہمارے یہاں تحقیر ہے. اللہ تعالیٰ کا, اللہ کے رسول نے کہا کہ سب سے بہتر اللہ کے نزدیک وہ جو قرآن پڑھا ہے, ہمارے نزدیک سب سے گھٹیا وہی ہے. سماج میں چندہ مانگنا پڑتا ہے, پتہ نہیں کیسے کچھ ایسے بھی عالم اور امام ابھی خبریں آ رہی ہے کہ خودکشی کر رہے ہیں. میں سوچتا ہوں ایک مومن, کم درجے کا مومن, یہ خودکشی کیسے کرے گا؟ یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کے بعد توبہ کا موقع ملے نہ ملے. گناہ کبیرہ ہے, حلال سمجھ کے کرے تو کفر ہو جائے گا. ہاں کبیرہ گناہ ہے یہ. اس کے بعد توبہ کا موقع, ہر گناہ کرنے کے بعد توبہ کر سکتا ہے, اس کو تو نہیں کر سکتا. تو ایک جاہل مسلمان بھی یہ نہیں کرے گا. اب علماء یا امام بھی کر رہے ہیں مسجد کے. کیوں؟ سب کے نزدیک دنیا اہم ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ان لوگوں نے, نوجوانوں نے سوال کیا کہ یہ جو شارٹ کر قرآن کا یہ لفظ سیکھ لیا, قرآن سیکھ لیا, تو کیا یہ صحیح ہے, کیا درست, کی کیا حیثیت ہے؟ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آج عرب دنیا میں, عربوں میں, سعودی عرب ہو, لبنان ہو, مصر ہو, اور بہت سارے جو ملک ہیں عرب دنیا کے, اور بعض غیر عرب دنیا میں بھی جو لوگ عربی, تو جو لوگ عربی میں بات چیت کرتے ہیں, بولتے ہیں, ان کو تو قرآن کے جتنے الفاظ ہیں اکثر کا معنی معلوم ہے. تو کیا وہ سب کے سب قرآن کے عالم ہیں؟ ان کو 100% قرآن آ گیا؟ آپ کو اتنا پرسنٹ آ گیا, آپ کو اتنا پرسنٹ آ گیا 2 لفظ سیکھنے کے بعد, یہ وہ کہہ رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں. وہ تو خیر صحابہ کرام, اب میں دائرے کا ہوں, علماء میں کتنے ہیں اب, جیسے بدعتی ہیں, خرافاتی ہیں, صوفی ہیں, یہ بھی عربی جانتے ہیں, لیکن شرک کر رہے ہیں, قرآن کا معنی نہیں سمجھ رہے ہیں, قرآن کی توحید کی آیتوں کو شرک کے معنی پر محمول کر رہے ہیں, تو غلط تشریح کر رہے ہیں. تو جو لوگ
عربی جان کر بھی معنی غلط کر رہے ہیں، وہ جاہل کے جاہل ہیں، وہ بڑے جاہل ہیں۔ قاضی ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے شاگرد، ان کا قول ہے کہ علم کلام کا جاننا جہالت ہے اور نہ جاننا علم ہے۔ پیارا قول ہے بہت۔ علم کلام فلسفہ اور منطق کی بنیاد پر اللہ کی اسماء و صفات، غیبیات کی چیزوں کو حل کرنا، جس کی وجہ سے لوگوں نے بہت گمراہیاں اختیار کی، معتزلہ وغیرہ نے جو راستہ اختیار کیا، عقل کو نقل پر مقدم کیا اور عقل کی بنیاد پر ساری چیزیں سمجھنے کی کوشش کی، جو سمجھ میں نہیں آئی رد کر دیا۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں ان کے اثرات میں۔ تو علامہ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ علم کلام، جس کو علم کلام کہتے ہیں، اس کا نہ جاننا یہ علم ہے، اور اس کو اگر کوئی جانتا ہے تو وہ جاہل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جاننا غلط چیز کا جاننا ہے، اور غلط کسی چیز کو جاننا غلط طریقے سے یہ بھی جہالت ہے۔ تو قرآن حدیث کا جو غلط علم رکھ رہے ہیں، غلط تشریح کر رہے ہیں، وہ بھی جاہل ہے، اگرچہ آپ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، اب یہ ان کی بات چھوڑیے، ابو جہل کو عربی نہیں آتی تھی؟ بہت اچھی آتی تھی۔ اس زمانے کے ابو جہل، ولید بن مغیرہ ولید بن مغیرہ اور ابو لہب، سب کی اعلیٰ عربی تھی۔ قرآن سن کے ہی مان لیتے تھے کہ یہ انسان ایسا کلام نہیں بول سکتا۔ تو کیا عالم ہوئے؟ صحابہ کرام، ان کے معیار کی عربی کو بات کا کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، کتنے بڑے بھی علامہ بنے آج۔ صحابہ کرام میں آپ کتابوں میں پڑھیں گے کہ صحابہ کرام میں سارے کے سارے صحابہ علماء نہیں تھے، لیکن ایک ادنا درجے کا صحابی بھی بات کے لوگوں سے کہیں اونچا ہے، یہ الگ بات ہے، درجے میں بھی اور بعض مرتبہ بعض علوم میں بھی، علم کی بنیادوں میں بھی، اور سچائی کو قبول کرنے میں ان کا درجہ تو سب سے اونچا ہے، سب سے اعلیٰ ہے ایمان میں۔ تو وہ سب عالم نہیں ہے عربی جان کے، تو یہ دھوکہ ہے۔ ہم اس طرح کا دین کے معاملے میں تسلی لیتے ہیں کہ تھوڑا سیکھ لیا تو بس بہت ہو گیا، دنیا کو تفصیل سے پڑھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی کچھ ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں، ایک ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، سائنٹسٹ بن گیا، پروفیسر بن گیا، ماہر فلکیات بن گیا، ماہر فلاں بن گیا، لیکن اگر وہ دنیا کو جانتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے ظاہر کا کچھ حصہ جان رہا ہے۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور آخرت سے غافل ہیں۔ تو یہ جاننے کے باوجود چونکہ آخرت سے غافل ہے، اس لیے لا يعلمون ہے، علم رکھتے ہوئے بھی علم نہیں رکھتے۔ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ روم آیت نمبر 3 ہے، غالباً پڑھیے جا کے ترجمہ، کہ اللہ کہہ رہا ہے علم نہیں رکھتے، اور آگے کہا علم رکھتے ہیں۔ تو جس پر یہ فخر کر رہے ہیں اور جس کو حقیر سمجھ رہے ہیں، دونوں میں کس کی کیا حیثیت ہے، غور کریں۔ تو ہمارے ہاں اگر دین کی طرف توجہ دینی بھی ہے نا، تو لوگ فیشن کے اعتبار سے توجہ دے رہے ہیں، گوگل سے 2 حدیثیں دیکھ لیں گے، ہاں واٹس ایپ پہ پڑھ لیں گے۔ نہیں، علماء کی مجلسیں اختیار کیجئے، قرآن و حدیث کو اس طریقے سے پڑھیے جیسے پڑھنے کا سمجھنے کا اصول ہے، پھر کسی موقع پر اس کی تفصیل۔ یہاں دعا میں اللہ کے رسول نے سکھایا، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اے اللہ میرے اس دین کی اصلاح کر دے جو میرے امر کا بچاؤ ہے۔ اعتصام، اللہ کی رسی کو مضبوطی، واعتصموا بحبل اللہ، نا اسی عصمت سے بنا ہے، کسی چیز کو پکڑ لے تو گویا پختگی کے ساتھ پکڑیں، یہ بچاؤ کا ذریعہ ہے قرآن و حدیث کو پکڑنا۔ تو اے اللہ میرے دین کی اصلاح کر۔ دین کی اصلاح میں نے کہا لمبی تشریح کی ضرورت ہے، صحیح عقیدہ معلوم ہو، صحیح عبادات کا طریقہ معلوم ہو، ہم کو دنیا میں دینی اعتبار سے کن چیزوں کو جاننا ضروری ہے وہ معلوم ہو، اور اس پر عمل کریں، عقیدے کے بگاڑ سے بچے رہیں، جہالت میں نہ رہیں۔ یہ دین کی اصلاح ہوگی۔ اپنے بچوں کو سکھائیے، صحیح دین سکھائیے، علماء کی مجلس، مسجدوں سے رشتہ جوڑیے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول کی دعا ہے، اے اللہ، یہ دعا یاد کر لیجئے، اللہ کے رسول کی جامع ترین، سبھی دعائیں جامع ہیں، یہ انتہائی جامع، اے اللہ میرے اس دین کی اصلاح کر دے جو میرے معاملے کا بچاؤ ہے، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اس کا دوسرا جملہ کہ میری اس دنیا کی اصلاح کر دے پروردگار جس میں میری زندگی ہے۔ معاش زندگی ہے، معاش وہ زندگی گزارنے کا جو پیریڈ اور وقت ہے، دونوں تینوں معنی آئے گا، تشریح کا فی الحال موقع نہیں ہے، بڑی جامع بات ہے، اس میں کئی چیزیں آ گئی کہ اللہ رب العالمین نے گویا ہم کو زندگی کا ایک مقررہ وقت دیا، تو جو گزران ہے دنیا میں جو ہم گزارا کر رہے ہیں، اس کا جو موقع ہے پروردگار اس کی اصلاح کر دے،
دنیا کی زندگی کی اصلاح، جن چیزوں کے ہم ضرورت مند ہیں وہ ضرورت پوری ہو جائے، تو فراہم کر دے، جن مشکلات اور پریشانیوں میں ہے اس کو حل کر دے۔ اصلح میں یہ ساری باتیں آ گئی کہ دنیا کی زندگی کی بھی اصلاح کر دے جس میں میرا گزران ہے، جو میری زندگی ہے، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، اور میری اس آخرت کی اصلاح کر دے پروردگار جس میں میرا لوٹنا ہے اور ہمیشہ کا ٹھکانہ، معاد لوٹنے کی جگہ، اور لوٹ کر وہیں ہمیشہ قیام کرنا ہے۔ تو اس آخرت کا جس کا تھوڑا سا منظر ہم نے دیکھا، پڑھا، قرآن حدیث ہم پڑھیں گے تو اس آخرت کی زیادہ فکر کریں گے، اور اللہ رب العالمین نے گویا یہ تینوں چیزوں کو ترتیب سے رکھا۔ اللہ کے رسول نے دعا میں پہلے دین، اور دین صحیح ہوگا تو دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی، میری اس آخرت کو درست کر دے جہاں میرا جو ہے لوٹنا ہے۔ آخری دو جملہ ہے وَجَعْلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، کہ اے اللہ میری زندگی کو جتنا بھی جیوں میری بھلائیوں میں اضافے کا سبب بنا، جب تک میں زندہ رہوں میری بھلائیاں بڑھتی رہے۔ ایک مومن بندے کی زندگی ایسی ہی ہونی چاہیے کہ جب تک زندہ رہے نیکیاں کرتا رہے، بھلائیاں کرتا رہے، جو نیکی کر سکتا ہے کرے، کچھ نہیں کر سکتا ذکر و اذکار کرے، بستر پر پڑ گیا مثال کے طور پہ تو نیکی ہر حال میں۔ تو ایک مومن جتنا لمبا جیے گا اتنی زیادہ نیکی کرے، اور یہ دعا کر رہا ہے بندہ، وَجَعْلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِكُلِّ خَيْرٍ وَجَعْلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍ، اور موت کو مجھے ہر شر سے راحت اور بچاؤ کا ذریعہ بنا دے۔ دنیا میں جو فتنے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اس سے میں بچ جاؤں، اور گویا ایسی موت ملے کہ آگے بھی مجھے راحت ملے، نہ برزخ میں نہ آخرت میں مجھے تیرے عذاب سے تحفظ مل جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا کو بھی سنوارنے اور آخرت کو بھی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو سیکھ کر اس کے حقوق و تقاضے کو پورا کرنے کی ہمیں حتی الامکان جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیاب بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔